میں تو 27 سال بلندے دی دشمن ہو کے جوں دیکھی میں نہیں. السلام علیکم ناظرین اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ستاروں کی دنیا. ناظرین، آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں اداکار شفقت چیمہ کے بارے میں کہ 14 سال کی عمر میں جمعہ پڑھانے والا لڑکا پنجابی فلموں کا ولن کیسے بنا. یہ 1970 کا عشرہ تھا. تاریخی شہر لاہور میں قائم سنی بریلوی مسلک کے مشہور دینی مدرسے جامعہ نعیمیہ میں 14 سال کا ایک لڑکا نماز جمعہ کی امامت کروایا کرتا تھا. عین ممکن ہے کہ نمازی یہ سوچتے ہوں گے کہ ایک دن یہ لڑکا اس مدرسے سے بڑا عالم دین بن کر نکلے گا، لیکن یہ شاید کسی کے وہم و گمان میں نہ ہوگا کہ 9 عمری کے بانکے پن میں یہ سیدھا سادہ لڑکا ایک ایسی دنیا کے فلک پر ستارہ بن کر نمودار ہوگا جسے ابھی تک غیر مذہبی یا حرام تصور کیا جاتا ہے. یہ کہانی ہے پاکستان فلم انڈسٹری کے ایسے نامور فنکار کی جنہیں تماشائی سینما سکرین پر پنجابی فلموں میں ایک خوفناک ولن کے روپ میں دیکھتے ہیں. شفقت چیمہ اپنی نجی اور فنکارانہ زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میرا مذہبی گھرانے سے تعلق ہے. میرے والد صاحب ایک جامعہ مسجد کے خطیب تھے. میں اس وقت 14 سال کی عمر میں جامعہ نعیمیہ میں جمعہ کی نماز پڑھاتا تھا. شفقت چیمہ نے 14 سال کی عمر میں ایک مولوی صاحب کے ساتھ ایک فلم دیکھی. اس فلم کا نام تھا مکھڑا. اس کا ایک بڑا مشہور گانا تھا، میرا دل چنا کچ دا کھڈونا. اس فلم نے سادہ لو لیکن خوبرو لڑکے کی زندگی میں ایسا اثر ڈالا کہ وہ لڑکپن کے بانکے پن میں مسجد چھوڑ کر اسٹوڈیو جا گھسا. شفقت چیمہ کہتے ہیں کہ وہ گانا لڑکپن میں بس اثر کر گیا اور میں نے مدرسہ چھوڑ دیا اور لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں، یہ جو ایکٹر ہوتے ہیں، فنکار ہوتے ہیں. آخر عشق پروان چڑھ گیا اور میں نے وہ راستہ اختیار کر لیا. شفقت چیمہ نے 1974 میں لاہور میں قائم پاکستان کے پرانے اسٹوڈیوز میں سے ایک شاہ نور میں قدم رکھا. یہ وہ دور تھا جب پاکستان کے وسطی صوبے پنجاب میں پنجابی فلموں کا عروج تھا. اس وقت سلطان راہی اور انجمن کی جوڑی بطور ہیرو اور ہیروئن سپر ہٹ جا رہی تھی، جبکہ مصطفیٰ قریشی سمیت دیگر کئی فنکار ولن کے روپ میں کامیابیاں سمیٹ رہے تھے. 1979 میں بننے والی پنجابی فلم مولا جٹ میں سلطان راہی کی بطور ہیرو اور مصطفیٰ قریشی کی بطور ولن اداکاری نے اس فلم کو لازوال بنا دیا تھا. اس کی کہانی پر مبنی 2022 کی فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ میں شفقت چیمہ نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے. شفقت چیمہ بتاتے ہیں کہ جب میں فلم کے شعبے میں آیا تو میں کسی سے جھجکایا نہیں، شرمایا نہیں. میں نے سب سے پہلے شاہ نور اسٹوڈیو کی زمین کو بوسہ دیا اور دعا مانگی کہ یا اللہ میں اس فیلڈ میں آیا ہوں، مجھے بھی ستارہ بنا دے. یہ سن کر وہاں پر موجود لوگ ہنس پڑے. شفقت چیمہ کہتے ہیں کہ آخر وہ وقت آ ہی گیا جب 1974 میں مجھے ایک فلم میں ایکسٹرا فائٹر کا رول ملا. 1974 سے لے کر 1989 تک میں نے بطور ایکسٹرا فائٹر فلموں میں کام کیا. 15 سال تک فلم انڈسٹری میں چھوٹے موٹے رول کرنے والے شفقت چیمہ نے بتایا کہ 1989 میں فلم ڈائریکٹر شاہد رانا نے انہیں اپنی ایک پنجابی فلم کالکا میں اس وقت کے سپر ہیرو سلطان راہی کے مد مقابل ولن کا رول دیا، جس نے شفقت چیمہ کے لیے کامیابی کے تمام دروازے کھول دیے. یہ وہ دور تھا جب دیہی پنجاب میں بسنے والے بے شمار قوموں کے درمیان اکثر برادریوں کی بنیاد پر دشمنیاں چلتی تھی، جس کے نتیجے میں خونی جھگڑے کرنا فخر سمجھا جاتا تھا. ایسے وقت میں بیشتر شائقین پنجابی فلمیں صرف ہیرو سلطان راہی اور ولن مصطفیٰ قریشی کے مابین ہونے والی لڑائیاں دیکھنے کے لیے سینما گھروں کا رخ کرتے تھے.
ایسے وقت میں شفقت چیمہ جیسے چھوٹے فنکار کی پنجابی فلموں میں بطور ویلن انٹری اور پھر کامیابی کسی معجزے سے کم نہ تھی۔ اس وقت پنجاب میں عید الفطر پر تقریباً 7-8 فلمیں ایک ساتھ ریلیز ہوتی تھیں۔ جب کالکا فلم لگی اور اس کے ساتھ ریلیز ہونے والی باقی 7 فلمیں جو بڑے بڑے ڈائریکٹرز کی تھی وہ فلاپ ہو گئی، کیونکہ اس وقت شفقت چیمہ بھی نیا اور اس کا پروڈیوسر بھی نیا تھا، لیکن وہ فلم ہٹ ہو گئی۔ شفقت چیمہ کہتے ہیں تقسیم ہند کے وقت ان کے والدین اور ان کی بڑی بہن انڈیا کے علاقے امرتسر کے ایک گاؤں منڈیالہ سے ہجرت کر کے گوجرانوالہ آئے تھے، جہاں سے بعد میں وہ لاہور آ بسے۔ تاہم اپنے چہرے کے خد و خال کی وجہ سے وہ پنجابیوں سے بالکل مختلف تاتاری یا منگول دکھائی دیتے ہیں۔ شفقت چیمہ کہتے ہیں کہ 1989 سے لے کر آج تک میں بطور ویلن ہی کام کر رہا ہوں۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب میں نے 34 فلموں میں ایک ساتھ کام کیا، کیونکہ ڈائریکٹروں نے کہا کہ کوئی دوسرا شفقت چیمہ ابھی آیا ہی نہیں۔ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے 45 سال کے فلمی کیریئر میں 941 فلموں میں کام کیا ہے، جو کہ ان کے مطابق پنجابی فلم انڈسٹری کے سپر ہٹ ہیرو سلطان راہی کی فلموں سے بھی تعداد میں زیادہ ہیں۔ یہ پوری دنیا میں ایک ریکارڈ ہے۔ سلطان راہی کی 827 فلمیں ہیں، میری 941 موویز ہیں۔ تقریباً 17-18 سال میں نے بطور ایکسٹرا فائٹر کام کیا۔ شفقت چیمہ اپنی پیشہ ورانہ کامیابیوں پر فخر محسوس کرتی ہیں، تاہم اس کی وجہ وہ اپنے پختہ مذہبی عقائد بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ میں منفی رول کرتا ہوں، لیکن یہ عاجزی و انکساری کی بات ہے کہ ماضی کے جو ویلن تھے جب وہ اسکرین پر آتے تھے تو لوگ انہیں گالیاں دیتے تھے۔ آپ یقین کریں کہ لوگ میرے قدموں تلے اپنے ہاتھ رکھ دیتے ہیں، اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ شفقت چیمہ کہتے ہیں کہ اداکار بننے کے فیصلے سے ان کے والدین ناخوش تھے اور وہ انہیں دین کی تبلیغ کی طرف لانا چاہتے تھے، اور جب شفقت نے ان کی بات نہ مانی تو وہ کہتے ہیں کہ بس یہ سمجھ لیجئے کہ لڑکپن میں باپ کی دی ہوئی بد دعا ہے کہ تم ایکٹر بن جا، تیرا عشق لے گیا تجھے فلم انڈسٹری میں، لیکن ایک وقت آئے گا جب تجھے یہ پتہ چلے گا کہ دین کیا ہے۔ جب تمہیں یہ پتہ چلے گا تو تم واپس آؤ گے۔ کئی دہائیوں تک شائقین کو لازوال فلمیں دینے کے بعد 2000 کی دہائی میں ایک ایسا وقت آیا جب پنجابی فلم انڈسٹری زوال پذیر ہو گئی، حالات کشیدہ ہو گئے اور پرتشدد احتجاجی مظاہروں میں سینما ہاؤسز کو نظر آتش بھی کیا گیا۔ ادھر فلم انڈسٹری کے بیٹھ جانے سے بیشتر نامور فنکار مفلسی کا شکار ہو گئے۔ شفقت چیمہ سمیت کچھ فنکاروں نے گزر بسر کے لیے تھیٹر ڈراموں کا رخ کیا۔ انہی حالات کے دوران شفقت چیمہ 42 سال فلم انڈسٹری میں کام کرنے اور شہرت کمانے کے بعد واپس اپنے مدرسے کی جانب لوٹے۔ شفقت چیمہ کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے کچھ علماء جامعہ نعیمیہ لے گئے، جہاں مولانا مفتی راغب نعیمی نے کہا علماء کی زندگی بقا ہے، تمہاری زندگی فنا ہے، یار آ جا بقا کی طرف۔ یہ وہ الفاظ تھے جو لڑکپن میں میرے والد نے کہے تھے۔ شفقت چیمہ کہتے ہیں کہ اسی لمحے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ بقا اور فنا کو الگ الگ رکھنے کی بجائے ان پر ایک ساتھ سفر پر نکلیں گے۔ شفقت چیمہ نے بتایا کہ اب وہ باقاعدگی سے مولانا بلال حسین زیدی سے درس نظامی کا درس لیتے ہیں۔ شفقت چیمہ کہتے ہیں کہ جب میں خطبہ دیتا ہوں تو لوگ مجھے بہت سراہتے ہیں، لیکن کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ یہ اداکار ہے اور ممبر پر نہیں بیٹھ سکتا۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہی اگلے پروگرام تک کامران خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔